السلام علیکم ناظرین کرام، سلامی ٹی وی انڈیا کی اہم خبروں میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ حیدرآباد میں مہیلا کانگریس کا مودی حکومت کے خلاف احتجاج۔ تلنگانہ پردیش مہیلا کانگریس کی لیڈروں نے آج دوپہر نامپلی پارٹی کے ضلعی قائدین اور کارکنوں کے ساتھ مودی حکومت کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ مظاہرین نے خواتین کے لیے ریزرویشن بل کو فوری نفاذ اور ملک کی مختلف ریاستوں میں خواتین پر بڑھتے ہوئے مظالم کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران کارکنوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کا پتلا نظر آتش کیا اور حکومت کی بے حسی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے خواتین کے تحفظ اور بااختیار بنانے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ امتحان کی تکمیل سے قبل ہی سوالیہ پرچہ واٹس ایپ پر لیک ہونے، رکن کونسل کے کویتا کا الزام۔ رکن تلنگانہ قانون ساز کونسل BRS کے کویتا نے ایکس سابقہ ٹویٹر پر پوسٹ کے ذریعے ریاستی حکومت کی تعلیمی پالیسی اور امتحانی نظام پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر قیادت حکومت 10ویں جماعت کے امتحانات کو مؤثر طریقے سے منعقد کرنے میں ناکام رہی۔ طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ کویتا نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ امتحان مکمل ہونے سے قبل ہی سوالیہ پرچہ واٹس ایپ پر لیک ہو رہا ہے اور سنسکرت کی بجائے تیلگو کا پرچہ تقسیم کیا جا رہا ہے، جو کہ حکومت کی ناقص کارکردگی کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی تعلیمی امور کے وزارت اپنے پاس رکھنے کے باوجود اس شعبے کو بہتر بنانے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ تلنگانہ میں بجلی طلب 7162 میگا واٹ سے تجاوز۔ تلنگانہ نے بجلی کے استعمال میں نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے ریاست کی بجلی کی طلب 17162 میگا واٹ تک پہنچا دی، جو اب تک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ وزیر فائنانس، منصوبہ بندی و توانائی بھٹی وکرمارکا نے اپنے بیان میں کہا کہ بجلی طلب کے غیر معمولی اضافے کے باوجود حکومت نے تمام شعبوں کو بلا تعطل اور معیاری بجلی کی سپلائی کو یقینی بنایا۔ تازہ ترین طلب 20 مارچ 2025 کو شام 4:30 بجے ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ سال 8 مارچ 2024 کو ریکارڈ شدہ 15,623 کی میگا واٹ بلند ترین طلب سے تجاوز کر گئی۔ تلنگانہ حکومت نے اس اضافے کی وجہ صنعتی، تجارتی، IT سرگرمیوں اور زرعی ضروریات میں اضافے کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر 2023 کے بعد حکومت نے بجلی کے شعبے کو مستحکم بنانے کے لیے کلیدی اصلاحات نافذ کی، جن میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہے، ترسیل و تقسیم کی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنایا۔ تلنگانہ میں سیاسی بحران اس وقت ایک نیا موڑ اختیار کر گیا جب BRS بھارت راشٹر سمیتی سے تعلق رکھنے والے MLAs جن پر کانگریس میں شمولیت کا الزام تھا، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنے حلف نامے داخل کر دیے۔ ان حلف ناموں میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی، بلکہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے صرف خیر سگالی ملاقات کی تھی۔ باغی MLAs نے میڈیا پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ہونے والی ملاقات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا اور اسے پارٹی بدلنے کے مترادف بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ محض رسمی ملاقات کے لیے گئے تھے اور اس کا کسی بھی طرح کانگریس میں شمولیت سے تعلق نہیں تھا۔ ان MLAs نے اب قانونی طور پر سپریم کورٹ میں اپنا موقف واضح کرنے کے لیے حلف نامے داخل کر دیے ہیں۔ ان MLAs کے خلاف دائر نااہلی کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر غور ہے۔ چنئی میں آج جنوبی ہندوستان کے ریاستوں کے وزیر اعلیٰ نے حد بندی کے خلاف مشترکہ اجلاس کا انعقاد کیا۔ یہ اجلاس DMK حکومت کے میزبانی میں ہوا، جس میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن، کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے شرکت کی۔ اسٹالن نے کہا کہ وہ حد بندی کے خلاف نہیں بلکہ منصفانہ حد بندی کے حامی ہیں۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ جنوبی ریاستوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلسل کارروائی ضروری ہے۔ انہوں نے منصفانہ حد بندی کے لیے مشترکہ کارروائی کمیٹی بنانے کی تجویز پیش کی اور قانونی چارہ جوئی پر بھی غور کا اشارہ دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ جنوبی ریاستوں نے آبادی کنٹرول کے اصولوں پر عمل کیا، جبکہ شمالی ریاستیں اس میں ناکام رہی۔ ہم قومی آمدنی میں زیادہ حصہ دیتے ہیں لیکن ہمیں کم حصہ ملتا ہے۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حد بندی سے جنوبی ریاستوں کے سیاسی اثر و رسوخ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP کے پاس شمال میں زیادہ اثر و رسوخ ہے، اس لیے وہ حد بندی کے ذریعے اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس اجلاس میں BRS پارٹی کے کارگزار صدر KTR نے بھی شرکت کی۔
کمیٹی نے آئندہ اجلاس تلنگانہ کے حیدرآباد میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں قانونی اقدامات اور عوامی بیداری کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی سلامی ٹی وی انڈیا کی اہم خبریں۔ دیجیے آپ کے دوست صدر خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔